يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کا فضل و کرم، لطف و احسان کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کی اہم عبادت کے لیے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار در بار گوہر بار میں شرف قبول عطا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ النحل کی بڑی مشہور و معروف آیا مبارکہ جو جمعے کے ہر خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے بہت سارے احکام بیان فرمائے، اور اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ بے شک اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، قریبیوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، فحش اور برے کاموں سے روکتا ہے، اور اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ یہ آیا مبارکہ میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کہ جب انڈیا میں وہ بچی نے حجاب کے بارے میں آواز بلند کی تو ٹی وی کے اوپر کافی لوگوں نے پروگرام کیے، کسی چینل والے نے اس کے حق میں آواز اٹھائی، کسی نے ایسے لوگوں کو بلایا کہ جو در پردہ حجاب اور پردے کے حق میں نہیں تھے، مادر پدر آزادی کے حق میں، موم بتی مافیا کے حق میں، اور عورت مارچ کے جو حمایتی ہیں، اس طرح کے لوگ۔ بدقسمتی سے اس میں ایک مذہبی بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ دیکھنے کو تھا تو کوئی عالم کہہ کر اس کو بلایا گیا تھا، لیکن اس نے بڑی عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا جی قرآن پاک میں حجاب کا اور پردے کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کام نہ کرے، وہ اور بات ہوتی ہے، اور ایک ہے کہ اچھے کام کی مخالفت کرے اور کہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ یہ دین دشمنی بھی ہوتی ہے اور بے غیرتی بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں اللہ پاک نے پردے کا، حجاب کا ذکر فرمایا ہے، باقاعدہ حجاب کا لفظ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ احادیث ہیں اس بارے میں کہ جو اگر بیان کرنی شروع کر دی جائیں تو بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔
وہ کہہ رہا تھا اللہ نے بدکاری سے منع کیا ہے کہ عورت جو ہے زنا نہ کرے، بدکاری نہ کرے. اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں کوئی واضح حکم اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. غالباً وہ سعودی عرب کے اندر جو انہوں نے اس پابندی کو ختم کیا ہے نا، وہاں جو عورتیں حرمین شریفین کے اندر برقعے پہن کر، دستانے پہن کر، کالی اینک لگا کے وہ کھڑی ہوتی تھیں عورتوں کی طرف، اب ان کو بھی فوجی وردی پہنا دی گئی ہے. بال ان کی ٹوپی سر کے اوپر پہنی ہوئی ہے اور بال پیچھے سے ننگے ہیں، اور نہ کوئی دوپٹہ ہے، نہ کوئی چادر ہے، سینہ بالکل آگے ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے اس ملک میں، اور صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ یہ عموماً دنیا کا دستور بن گیا ہے کہ کوئی بندہ جیسی بھی کھچ مار دے، ہاں اس کا کوئی نہ کوئی حمایتی مل ہی جاتا ہے. اس کو 100% غلط بات بھی کوئی کرے تو بہت سارے لوگ اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اللہ رسول کا حکم کیا ہے. نہ موت یاد ہوتی ہے، نہ آخرت یاد ہوتی ہے، اور انواع لوگ جو ہیں وہ برائی کی پیروی شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا چلو چند باتیں آج کے جمعے میں اس بارے آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن و سنت کے اندر واضح اشارات اور احکامات موجود ہیں. اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا اپنا کردار ہے، اپنا فعل ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بارے میں کچھ نازل ہی نہیں فرمایا. سب سے پہلی آیت سورہ الاحزاب کی ہے، آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ واضح طور پر حضور پاک کی بیویوں کے بارے میں، حضور پاک کی بیٹیوں کے بارے میں، اور تمام مومنین کی عورتوں کے بارے میں، تینوں کا نام لے کر. یعنی اگر صرف حضور پاک کی بیویوں کا ذکر ہوتا تو لوگ کہتے جی یہ تو ان کے لیے تھا، امہات المومنین کے لیے. یا بیٹیوں کا ذکر ہوتا تو کہتے جی یہ تو حضور کی بیٹیوں کے بارے میں. اللہ نے تینوں قسم کی عورتوں کا ذکر کیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور تمام ایمان والوں کی عورتوں کو کیا کہہ دیں؟ یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادر کو اپنے اوپر لٹکا کے رکھا کرو. کپڑے تو عورت نے پہلے پہنے ہوتے ہیں، تو چادر لٹکانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک اضافی چادر ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اپنے سر کو ڈھانکا جاتا ہے، اور اپنا منہ اور اپنا سینہ جو ہے اس کو ڈھانپا جاتا ہے. اب اس میں آگے بہت ساری تفصیلات ہیں کہ صرف آنکھیں ننگی ہوں، اور ایک صحابی تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنی ایک آنکھ کا ننگا ہونا یہ کافی ہے. دوسری آنکھ جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو، اور ایک آنکھ سے چونکہ عورت دیکھ سکتی ہے، لہذا ایک آنکھ کا کے اوپر پردہ اگر نہ ہو تو ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ثابت نہیں ہے، تو وہ گھر کے اندر ہے، دونوں ہاتھوں کا، دونوں پاؤں کا، اور چہرے کا پردہ جو محرم ہیں ان کے سامنے عورت نہ کرے تو اس کو اجازت ہے. ورنہ پردے کی چیز تو چہرے ہی ہوتا ہے. سارا حسن و جمال اور ساری کشش جو ہے وہ عورت کے چہرے کے اندر ہوتی ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھو. یعنی جب کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلو تو سر اور چہرے کو چھپا کر باہر نکلو. ویسے تو عورت کو گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے. یہ جو اب یہ چل گیا ہے نا، ٹرینڈ چل گیا ہے
کہ بچی کو ضرور پڑھاؤ اور ضرور وہ نوکری ہی کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھاؤ اس معاشرے میں، اس ماحول کے اندر کہ جہاں صرف عورتیں ہوں، مخلوط تعلیم نہ ہو۔ لڑکیوں لڑکوں کی مخلوط تعلیم جو ہے وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ سارا فساد جو ہے وہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کالج میں جائے گی، یونیورسٹی میں جائے گی اور مخلوط تعلیم ہوگی، لڑکا بھی ہوگا لڑکی بھی ہوگی، تو آپ کیسے ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھ سکے گی؟ اب ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی نا تھوڑا سا جھجک آتی ہے کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا اس کو یعنی عجیب سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ کس دور میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اس دن میں اس کا سن رہا تھا نور مقدم کے والدین کا انٹرویو۔ اب اندازہ لگائیں کہ واضح طور پر پہلے بیان ہو چکا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ 3 سال سے اس لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی، ریلیشن کیا کہتے ہیں، ہاں 3 سال سے۔ اب ایک لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ رہنا، 3 سال سے رہنا، رات اس کے ساتھ گزارنا، اس سے بڑھ کر کیا بے حیائی ہوگی۔ اچھا، وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور آتی تھی، گھر میں فون کر دیتی تھی پاپا میں لاہور جا رہی ہوں۔ اس کے باوجود اس کی ماں اس کی تعریف کر رہی تھی کہ میری بچی کتنی اللہ کی پیاری ہے کہ اس کے لیے فلاں جگہ پڑھائی ہوئی، فلاں جگہ پڑھائی ہوئی، ایک اس کے دوست نے 3 کنویں کھدوا دیے، ایک اس کے دوست نے 300 پودے لگوا دیے، مکہ مدینہ کے اندر اس کے لیے دعا ہوئی۔ اور مولانا تقی عثمانی کا نام لے کر کہہ رہی تھی کہ بہت بڑے مولوی صاحب تقی عثمانی صاحب، ان کے مدرسے کے جتنے مولوی ہیں ساروں نے سپارے پڑھ کے اس کے لیے دعا کی، میری بچی کتنی خوش نصیب ہے۔ اور باقی جو معاملات ہیں وہ تو معمول کی بات ہے، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ کو بھی سزا دی جائے، اس کو تو سزا مل گئی تھا اور اس کو بھی سزا عدالت نے سنا دی ہے۔ اس کے والدین کو، اس کے والدین کو، ملازمین جتنے وہاں ملوث ہیں جن کو پتہ تھا، چلو حد تو ایک کو ہوتی ہے نا، پھانسی ہوگی، سزا موت ہوگی، لیکن باقیوں کو بھی تعزیر کے طور پر کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے تھی۔ چلو مہینہ جیل میں رہتے، 2 مہینے رہتے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلتا کہ اولاد کی تربیت اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ پورے خاندان کے لیے، والدین کے لیے، پورے ملک کے لیے بدنامی کا باعث ایسی عورتیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں، آج کل ایسا بھی ماحول ہے، ماشاءاللہ آپ تو مذہبی لوگ ہیں، نمازی ہیں اور اس چیز کا بڑا آپ اہتمام کرتے ہوں گے۔ لڑکی اپنا بوائے فرینڈ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، بیٹھک میں بیٹھی ہوئی ہے، باپ آیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ بیٹھک میں کون ہے، دروازہ کھولا، او سوری کہہ کے، یعنی سگی بیٹی ہے اور غیر مرد کے ساتھ علیحدہ کمرے میں بیٹھی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ بلکہ میں تو اس حق میں بھی ہوں کہ بچی جب غیر شادی شدہ ہے نا تو اس کو موبائل بھی ضرورت کے تحت، اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، تو ٹچ موبائل اس کو نہیں لے کر دینا چاہیے۔ اس نے کال سننی ہے آپ کی، پاپا چھٹی ہوگی آ کر مجھے لے جائیں، اور اس نے کیا کرنا ہے، باقی سارے کام آپ کے گھر میں آ کر لیپ ٹاپ کے اوپر یا ٹچ موبائل کے اوپر، لیکن وہاں بھی اس کی پوری نگرانی کرنی چاہیے۔ آپ کو کیا پتا، آپ ساتھ والی 4 پائی میں سوئے ہوئے ہیں، وہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ یہ جو ہماری بے توجہی ہے اور جو اولاد کی سرپرستی جیسے کرنی چاہیے تھی نا، وہ ہم نہیں کرتے، تو یہ فساد جو ہے وہ دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے ایک بچی جو 9ویں 10ویں کلاس میں پڑھتی ہے، اس کو آپ نے اتنا مہنگا موبائل لے کر دیا ہے، جیسے
ہر طرح کا میسج ہو جاتا ہے، ہر طرح کی ویڈیو بھیجی جا سکتی ہے، آ سکتی ہے، وہ کیا دیکھ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے۔ 5000 فرینڈز جو ہے نا، 5000 ان کی گنجائش موبائل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لڑکے لڑکیاں بنے ہوئے ہیں، لڑکیاں لڑکے بنے ہوئے ہیں، نام بدلے ہوئے ہیں، تصویریں بدلی ہوئی ہیں، اور گند مند جو ہے وہ دونوں طرف سے سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی۔ اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہوتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ان کا ذکر فرمایا، تمشی علی استحیا، جو ان دونوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے نا، تو چرواہے بکریوں کے لیے پانی کنویں سے بھر رہے تھے، وہ بچیاں پیچھے ہو کر کھڑی ہوئی تھی بڑی شرم و حیا کے ساتھ، پردہ کر کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو پوچھا، ما خطبکما، کیوں کھڑی ہو، تم کیوں نہیں پانی بھرتی؟ تو انہوں نے کہا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں بھر سکتی جب تک کہ یہ چرواہے پانی بھر کے چلے نہیں جاتے۔ ہاں، یہ شانہ بشانہ اور عورت مرد اکٹھا سلسلہ سارا، یہ اس دور کے اندر، حالانکہ کتنا پرانا دور تھا، نام و نشان نہیں تھا اس چیز کا۔ اس کے بعد جو انہوں نے جملہ بولا نا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں تھا کہ تمہارا باپ کون ہے، وہ کس حالت میں یا کیا، انہوں نے خود ہی کہا، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، کام نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر باپ کچھ کر سکتا ہوتا تو غیرت مند باپ ہے تو اس کی بیٹی گھر سے باہر کیسے نکل سکتی ہے؟ لہذا ہم مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلنی ہے، کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، باپ ہمارا بوڑھا ہے، بھائی ہمارا ہے کوئی نہ، تو مجبوراً ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ قصص کے اندر یہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر ہی امہات المومنین، جو ساری امت کے مردوں عورتوں کی مائیں ہیں، اللہ پاک نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اگرچہ تمہاری مائیں ہیں لیکن خبردار، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے قصیدے قرآن پاک پڑھتا ہے، جن کی عدالت کی، جن کی تقوی کی، پرہیزگاری کی، کامیابی کی، اخروی نجات کی گواہی قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پہ موجود ہے۔ ان کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم نے حضور پاک کے گھروں میں جا کر کوئی چیز لینی ہو نا، تو پردے میں ہو کر کوئی چیز پکڑا کرو، سامنے نہ جائے گا۔ اور ان کو کیا فرمایا؟ امہات المومنین کو، ان کو فرمایا کہ اگرچہ تم امت کی مائیں ہو لیکن گھروں سے باہر نہیں نکلنا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ہی رہو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو۔ باہر والوں کو فرمایا کہ تم نے کچھ لینا ہو تو تمہاری اگرچہ مائیں ہیں، ہماری اپنی سگی ماں جو ہے نا، اس کے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن جس کو قرآن ماں کہتا ہے اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے جن کو امت کی مائیں قرار دیا ہے، ان ماؤں کو حکم ہے کہ تم نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، اور ان کے بچوں کو حکم یہ ہے کہ اگرچہ تمہاری مائیں ہیں لیکن جب کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے ہو کر چیز لینی۔ سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، دیکھو کتنی آیتیں قرآن پاک کی، لیکن پھر بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن میں تو حجاب کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی عقل کا ماتم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا، اور جانتے ہوئے کہ یہ بات ایسے ہے لیکن اس کو ایسے کر دینا۔ سورہ توبہ میں پہلے اللہ نے مردوں کو حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے نبی مردوں کو حکم دے دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن عورتوں کو بھی حکم دے دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک دفعہ حضور پاک نے صحابہ کرام کے سامنے ایک مشورہ ان سے لیا اور فرمایا کہ
کیسے ممکن ہو کہ بد نگاہی سے بچا جا سکے؟ تو کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا. حضرت علی کہا رہا ہے تو بی بی فاطمہ سے کہا کہ آج حضور پاک نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ مرد اور دونوں بد نگاہی سے بچ سکے. یہ بد نگاہی جو ہے نا، غیر محرم عورتوں کی طرف جان بوجھ کر دیکھنا، اس کا بھی گناہ ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس ایک بندہ آیا تو آپ نے فرمایا تو زنا کر کے آیا ہے. جب پوچھا کیا تو اس نے کہا ہاں میں نے غیر عورت کی طرف جان بوجھ کر نظر کی تھی. یہ نظر کا زنا ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، لخت جگر رسول، خاتون جنت، انہوں نے کہا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. اللہ فرمایا اگر تیرا مشورہ یہ ہے تو میرا بھی حکم یہ ہے. آگے سنیے. پرسوں بھی میں عرض کر رہا تھا کہ مجبوراً ہمیں جانا پڑتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، شادی بیاہ پر. تو ایسے ایسے لباس بچیوں نے پہنے ہوئے ہیں، سامنے باپ موجود ہے، سامنے جوان بھائی موجود ہیں، لیکن کسی کو کوئی غیرت نہیں آتی ہے. وہ ایسے موقع پر سب کو جائز سمجھتے. پہلے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے تو وہ تو بیچارے مجبور ہوتے تھے نا، لیکن اب اللہ پاک نے ہر چیز کی فراوانی عطا کی ہوئی ہے. ہم نے ڈیزائن ایسے بنائے ہوئے ہیں. اندر چھڑ کے چابی دے دے. سوٹ سلا ہوا ہے، یہاں جان بوجھ کر کٹ لگایا ہوا ہے، بازو نظر ہے، یہاں پہ کٹ لگایا ہوا ہے. عورت کو ایک بال بھی ننگا رکھنے سے منع کیا گیا ہے. آگے میں آپ کو سناتا ہوں معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا. حضور پاک کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے. ایک عورت پاس سے گزری، اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی. تو حضور نے فرمایا انہا کذا، یہ ایسی ایسی ہے. اور حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ انہا زانیۃ، یہ بدکار عورت ہے. خوشبو لگا کے، عورت کو خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. اپنے گھر میں اپنے خامند کے لیے خوشبو لگائے، باہر نکلے تو اگر خوشبو آ رہی ہے تو اس کو ختم کرے. اس لیے عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسا بناؤ شنگار کرے کہ جس میں رنگ ہو خوشبو نہ ہو، اور مرد کے لیے یہ ہے کہ خوشبو ہو اور اس کے اندر رنگ نہ ہو. یہ سورہ نور کے اندر فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اور جب گھر سے باہر مجبوراً نکلے کسی کام کی وجہ سے تو اپنا پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے کہ اس کے زیور کی چھنکار جو ہے وہ دوسرے کے کانوں تک جائے. وہ پا زیب پہنی ہوتی ہے نا تو اس کی آواز آتی ہے. تو جس کے پاؤں کی آواز جو ہے وہ دوسرے مرد کے کان میں جانے سے اللہ پاک قرآن میں منع فرما رہا ہے. اس کو چہرہ دکھانا، اپنا جسم دکھانا، یہ کس سے ثابت ہو رہا ہے؟ اکبر الہ آبادی نے بڑا یہ سارے فسادات اور یہ سارے سیاپے جو ہیں نا، یہ مرد کی کمزوری ہے. بزرگ کہتے ہیں بے پردہ عورت جو ہے وہ 4 بندوں کی بے غیرتی کی علامت ہوتی ہے. بغیرت باپ کی، بغیرت بیٹے کی، بغیرت بھائی کی، بغیرت شوہر کی. اور 4 بندوں کو عورت قیامت والے دن جہنم میں لے کر جا سکتی ہے، بے پردہ عورت، باپ، بیٹے، بھائی اور شوہر کو. کیا کریں جی، ماحول ہی ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے. کیا کریں جی، جب صبح ناشتہ وقت پہ تیار نہ ہو تو آپ اس کو ڈنڈا لے کر اس کے دوڑے ہو جاتے ہیں. ناشتہ کیوں نہیں تیار کیا؟ کپڑے استری نہیں ہوئے تو بعض پروس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیوں نہیں کپڑے استری کیے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتی. اکبر الہ آبادی کیا کہتا ہے؟ بے پردہ کل جو چند نظر آئی بیبیاں
جا رہا تھا نا کہیں سڑک کے اوپر، تو عورتیں بے پردہ ہو کر آ رہی تھی. میں نے یہ شعر لکھ کر نا تھوڑے سے اور جملے، میں نے کہا مسلمان خواتین کے لیے پیغام، یہ جا کر لگاتا ہے. دوسرے دن وہ اترا ہوا تھا، ہوتا تھا. میں نے کہا کہ کرونے کے ڈر سے تم نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا ہے، تو اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنے سروں کو بھی ڈھانپ لو. کرونا زیادہ سے زیادہ تمہاری جان لے لے گا، اور بے پردگی جو ہے وہ تمہارا ایمان لے لے گی. بے پردہ کل جو چند نظر آئی بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کدھر گیا، بولی وہ ہنس کے عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. شادی شدہ جو عورت ہے نا، مجھے پچھلے جمعے کہا گیا تھا کہ اس موضوع پر ابھی بیان کیا کریں، کیونکہ سامنے پارک ہے نا اور ادھر یونیورسٹی ہے، اور آتے ہیں جوڑے بیٹھ جاتے ہیں، نمازی بیچارے ادھر سے آتے ہیں، صبح نماز سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر. تمہارے حاجی صاحب ایک دن انہوں نے کہا، میری بیٹی اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تیرے ماں باپ نے تجھے بھیجا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو یہاں کیا گول کھلا رہی ہے؟ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے پارک میں بیٹھ کر. بچی کی عمر تباہ ہو جاتی ہے. کوئی غیرت مند بندہ ایسی بچی کا رشتہ نہیں لیتا اپنے بیٹے کے لیے. لیکن دوسری طرف بھی اسی طرح کے حالات ہو تو پھر ظاہر بات ہے، ہاں جیسا منہ ویسی چپیڑ. حضور پاک نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایک قوم کو دیکھا جہنم میں جل رہی تھی، ایک طرف گوشت ایسا تھا جو جیسے خوشبو آ رہی تھی، دوسری طرف بدبودار سڑا ہوا گوشت تھا، تو وہ اس کو چھوڑ کر اس کو کھا رہے تھے، مرد بھی عورتیں بھی. میں نے کہا جبریل یہ کون بے وقوف لوگ ہیں جو اچھا خوشبودار گوشت چھوڑ کر بدبودار گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو گھر میں حلال عورتیں حلال مرد ہونے کے باوجود حرام میں منہ مارتے تھے، بدکاری میں مبتلا ہوتے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے عورتوں کو دیکھا اپنی چھاتیوں کے ساتھ اوپر لٹکا کر باندھی گئی ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند جن کو اچھے نہیں لگتے تھے غیروں کے پاس جاتی تھیں اور اپنی اولاد میں حرام بچے شامل کرتی تھیں. سر کے بالوں کے ساتھ عورت کو لٹکا ہوا میں نے دیکھا اور نیچے آگ چل رہی ہے. تو پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بنا و شنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے جایا کرتی تھیں. یہ معراج کی رات حضور، یہ ساری حدیثوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. وہ عورت جو صرف سرما لگا کر غیر دوسرے مردوں کو دکھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے، حضور نے میں نے دیکھا کہ اس کا منہ کالا کر دیا گیا ہے اور قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا گیا ہے. اب جس کا دل سخت ہو چکا ہے، پتھر ہو چکا ہے، وہ تو یہ باتیں سن کر یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ایسے ہی لگے رہتے ہیں. مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ نبی پاک کے فرمان کی باتیں ہیں اور حدیث کی باتیں ہیں. لیکن اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، حضور فرماتے ہیں کہ جب حیا ہی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا رہے. جب بندہ بے حیا بن جائے، قرآن سنایا جائے، حدیث سنائی جائے اور حکمت کی بات بتائی جائے، عقل مندی کی علم کی بات بتائی جائے، تو جب دل سخت ہو جائے، بندہ بے حیا ہو جائے، تو وہ ہر چیز جو بھی سنے گا وہ مرضی تو اس نے اپنی کرنی ہوتی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں اس بارے میں اپنی بچی، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی رشتہ دار جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی اور ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.